یہ استقلال کا پرچم ہے، استحکام کا پرچم، شہیدوں غازیوں کے ہاتھ سے انعام کا پرچم۔ حفیظ جلندری کہتے ہیں کہ میرے وطن کا یہ ہلالی پرچم مضبوطی، استحکام اور پامردی کی علامت ہے۔ یہ پرچم پوری کائنات میں عظیم الشان نشان ہے جو ہمیں شہیدوں نے جہاد بالمال سے نہیں بلکہ جہاد بالجان سے تحفے میں دیا ہے۔ انہوں نے اس سرزمین پاک پر اپنی جان قربان کر دی اور دائمی، ابدی اور لفانی زندگی حاصل کر لی۔ اس عظیم پرچم کے سائے تلے برصغیر کے مسلمانوں نے بڑی ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا۔ 1857 کی جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد مسلمانوں نے جو آزادی کی تحریک شروع کی، چاہے اس میں انہوں نے سال ہا سال مصائب برداشت کیے، لیکن ان کے استقلال اور استحکام میں ذرا بھی فرق نہ آیا۔ اس پرچم کے تلے وہ آزادی کی جنگ لڑتے رہے۔ آخر ان کی ثابت قدمی رنگ لائی اور وہ آزادی کی نعمت سے سرفراز ہو گئے۔ یوں یہ استقلال کا پرچم اب استحکام کا پرچم بن گیا ہے۔ یہ پرچم عظیم شہیدوں اور غازیوں کے ہاتھوں میں لہراتا رہا۔ ان کی بہادری اور جواں مردی کا عینی شاہد ہے۔ انہی شہیدوں اور غازیوں نے عظمت کا یہ پرچم ہمیں انعام میں دیا ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں عظیم پاکستانی قوم اس پرچم کی عزت و حرمت کی حفاظت کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ یہ پرچم عظیم ہے اور ایک عظیم قوم اسے سدا سر بلند رکھے گی۔ ہلالی خنجر انگشت شہادت کا اشارہ ہے، یہ سیف اللہ کا پرتو فلک پر آشکارا ہے۔ حفیظ جلندری کہتے ہیں کہ ہمارے اس عظیم پرچم پر جو ہلالی چاند چمک رہا ہے، دراصل یہ شہادت کی انگلی کی مانند ہے اور ہمہ وقت قوم کی طرف سے اس بات کی گواہی ہے کہ ہم ایک خدا پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہمارا یہ عظیم پرچم حضرت خالد بن ولید کی شجاعت اور بہادری کا عکس ہے۔ وہی خالد بن ولید جنہوں نے سینکڑوں جنگوں میں کفر کو شکست دی، جو زندگی بھر کسی مارکے میں ناکام نہیں رہے اور جن کے سامنے کفر کے لشکر خس و خشاک سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتے تھے۔ ایسے ہی یہ ہلالی پرچم بھی قیامت تک سر بلند رہے گا، اور جس طرح یہ انگشت شہادت توحید اور رسالت کی گواہی دیتی ہے، اسی طرح ہلالی خنجر سیف اللہ جیسے مجاہد حق کی تلوار کا سایہ اور عکس دکھائی دیتا ہے، ایسی تلوار جس نے ہمیشہ فتح و مبین کی بشارتیں پائیں اور کبھی شکست سے دوچار نہیں ہوئی۔ ہلالی خنجر قومی عطیہ ہے شہیدوں کا، جو خود قربان ہو کر بھر گئے دامن نویدوں کا۔ ہلالی خنجر وطن کی آزادی، خود مختاری اور شان و بقا کے لیے جان قربان کرنے والے بہادر، نڈر اور دلیر سپاہیوں کا تحفہ ہے، جو ایمان، روایات، تمدن اور ملک کی حفاظت کے لیے اپنی جان قربان کر کے قوم و ملت کو امن و امان کا پیغام دے کر ان کے دامن خوشیوں سے بھر گئے۔ یہ جھنڈا ان شہیدوں کی عطا ہے جن کے خنجر کی دھار میں پانی کی روانی تھی۔ بلند آہنگ تکبیریں پڑھنے والے میدان جنگ میں موت کو یوں تلاش کرتے تھے جیسے جوہری کھوئے ہوئے موتیوں کی تلاش کرتا ہے۔ بلا شبہ یہ شہداء شہادت کی عظمت سے آگاہ تھے، اس لیے انہوں نے آزادی و حریت کی حفاظت میں جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم ان تمام شہداء کے احسان مند ہیں کہ انہوں نے ایسے شاندار کارنامے سر انجام دیے جو ہماری تاریخ کا سنہری باب ہیں۔ انہوں نے یہ سب کچھ بغیر کسی ذاتی غرض کے صرف اور صرف خدا کی رضا کے لیے کیا۔ ہمارے پرچم پر ہلال کا نشان ان عظیم شہیدوں کا تحفہ ہے جنہوں نے ظلم کو سرے بازار للکارا اور اپنی قوم کی عظمت اور آزادی کے لیے جام شہادت نوش کر لیا، لیکن قوم کی آزادی کی خوشیاں تحفے میں دے گئے۔
حسین ابن علی کے اسوائے مردانہ کا پرچم برائے شمع ملت سوزش پروانہ کا پرچم کا عظیم عکس ہے۔ جس طرح پروانہ قندیل پر اپنی جان قربان کر دیتا ہے، اسی طرح ملت اسلامیہ کی شمع کو روشن رکھنے کے لیے اپنی جان وارنے والے حضرت امام حسین کا یہ عظیم پرچم ہے۔ رزم حق و باطل میں ہر دور کے حق پرستوں نے سچائی اور اصول پسندی کے لیے بڑی سے بڑی قربانیاں دی ہیں اور قربانی کی ایسی لازوال مثالیں قائم کی ہیں کہ تاریخ اور آئندہ آنے والی نسلیں نہ صرف ان پر فخر کرتی رہیں گی بلکہ ان سے روشنی کشید کر کے اپنے مستقبل کی راہیں بھی روشن کرتی رہیں گی۔ تاریخ اسلام میں کربلا کا واقعہ بھی ایسی ہی قربانی اور اصول پسندی کا روشن اور جگمگاتا مینار ہے، جو رہتی دنیا تک آزادی اور حریت کے متوالوں کے لیے بہادری کا ایک روشن نشان رہے گا۔ حضرت امام حسین نے یزید کے سامنے کلمہ حق کہا اور اسلام کے حق کی سربلندی کے لیے جان قربان کر دی۔ اس طرح یہ پرچم حضرت امام حسین کی شجاعت، مردانگی اور بے مثال جرت پر مبنی طرز حیات کی نشانی ہے۔ یہ پرچم تشکیل پاکستان کے پس منظر کی نشانی بھی ہے اور یہ پرچم ان شہیدوں کی قربانیوں کی نمائندگی بھی کر رہا ہے جو پاکستان کو پانے کے لیے دی گئیں۔ سوزش پروانہ کی ترکیب اشارہ کرتی ہے پاکستان کے حصول کے لیے جان قربان کرنے والوں کی قربانیاں شمع ملت کو فروزاں اور روشن رکھنے کے لیے دی گئیں۔ گویا یہ پرچم شمع ملت بھی ہے اور سوزش پروانہ کی نشانی بھی۔ محمد ابن قاسم کے صحاب جود کا پرچم، یہ طارق کا، صلاح الدین کا، محمود کا پرچم۔ یہ پرچم محمد بن قاسم کی بے پناہ صحابت کا بادل اور طارق بن زیاد، صلاح الدین ایوبی اور سلطان محمود غزنوی کا پرچم ہے۔ حجاج بن یوسف نے 6000 فوج دے کر محمد بن قاسم کو سندھ کی طرف روانہ کیا۔ سندھ کے بحری ڈاکوؤں نے مسلمان تاجروں کا جہاز جو لنکا سے بصرہ جانے والا تھا لوٹ لیا۔ راجہ داہر دیبل کی بندرگاہ پر 20,000 فوج جس میں جنگی ہاتھی بھی تھے لے کر محمد بن قاسم کے خلاف صف آرا ہوا اور جنگ میں محمد بن قاسم سے شکست پائی۔ یہ پرچم موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر لڑنے والے، صلیبوں کی تلوار کو کند کرنے والے صلاح الدین ایوبی کا پرچم ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے 12ویں صدی میں یورپ کے بادشاہوں کو شکست دی۔ 2.5 سال کی مختلف کوششوں سے انہیں شکست دینے کے بعد 4 اکتوبر 1857 کو 90 برس بعد مسلمانوں کو ان کا قبلہ اول یعنی بیت المقدس واپس دلایا۔ یہ پرچم طارق بن زیاد کا پرچم ہے۔ طارق بن زیاد جو فاتح اندلس کہلاتا ہے، اس نے خلیفہ عبد الملک بن مروان کے عہد میں اندلس کو اسلامی سلطنت میں شامل کیا۔ یورپ اور افریقہ کو جدا کرنے والی آبنائے کو پار کر کے ساری کشتیاں جلا کر فوج سے خطاب کیا کہ تمہارے لیے اب کوئی چارہ نہیں، تمہارے پیچھے سمندر اور آگے دشمن ہے، آگے بڑھ کر دشمن کے ملک پر قبضہ کر لو۔ یہ پرچم بت قدائے ہند میں بت شکن محمود غزنوی کا پرچم ہے۔ محمود غزنوی غزنی کے اس مشہور بادشاہ نے ہندوستان پر 17 حملے کیے، سومناتھ کے مندر کو توڑا اور بت شکن کہلایا۔ سومناتھ کے مندر میں پورے ہندوستان سے زیادہ دولت تھی۔ یہ وہ اشخاص ہیں جنہوں نے اپنے اپنے دور میں بہادری اور دلیری کے انمٹ نقوش چھوڑے۔ یہ پرچم ان کی یاد دلاتا ہے، گویا یہ پرچم ان تمام بہادروں کا پرچم ہے جو ان کے نام کو زندہ رکھے ہوئے ہے۔ اس تلمیحی شعر میں حفیظ جالندری نے یاد دلایا ہے کہ محمد بن قاسم یہ پرچم لے کر برصغیر میں آئے۔ طارق بن زیاد نے بھی اندلس کے ساحل پر کشتیاں جلا کر اسی پرچم کو سر بلند کیا۔
پھر صلاح الدین ایوبی نے بھی مشرق وسطی میں یہی شمع جلائی اور محمود غزنوی بھی خشکی کے راستے اسی پرچم کو لے کر برِ صغیر میں داخل ہوئے۔ یہ پرچم ہے نشان عالم میں فتح و کامرانی کا، زمیں پر ابر رحمت ہے نوید آسمانی کا۔ یہ پرچم دنیا میں قوم و ملت کی کامیابی اور آزادی کا نشان ہے۔ یہ پرچم ہمارے لیے فتح و نصرت کا علم بردار ہے۔ مذہب اسلام اہل زمین کے لیے رحمت و کرم کا بادل ہے۔ پاکستان دنیا کے نقشے پر ابھرنے والا پہلا ملک ہے جو کسی نظریہ کی بنیاد پر معرض وجود میں آیا۔ اس کے پس منظر میں پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کا نعرہ کار فرما ہے۔ پاکستان کا قیام اور استقامت اس امر کا ثبوت ہے کہ تحریک پاکستان کے جانثاروں نے اس کے حصول کو ممکن بنا کر پوری دنیا میں عظیم مثال قائم کی ہے۔ پاکستان کا وجود دنیا میں بسنے والے مسلمانوں کے لیے رحمت کے بادل کی مانند ہے۔ اس کا وجود دنیا اسلام کے لیے قدرت حق کی طرف سے عظیم خوشخبری ہے۔ اہل دنیا جانتے ہیں یہ پرچم اسلام ہے۔ اس کی فتح و نصرت کے نشان کرۂ ارض کے سینے پر آج بھی موجود ہیں۔ یہ پرچم ظلم و ستم میں پسے ہوئے اہل زمین کے لیے کرم کا بادل بن گیا، اسلام کی رحمت کی گھٹا بن کر ہر جگہ برسا۔ یہی پرچم ہے روایات عظیم الشان کا پرچم، یہی پرچم ہے استقلال پاکستان کا پرچم۔ یہ امت مسلمہ کی عظیم الشان روایات کا پرچم ہے۔ یہ پرچم پاکستان کی خود مختاری اور ہمیشہ قائم رہنے کی نشانی ہے۔ حفیظ جلندری نے اس نظم کے آخری شعر میں اسلاف کے کارہائے نمایاں کو شاندار روایات کا نام دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس پرچم کی عظمت میں یہی روایات کار فرما ہیں۔ ہلالی استقلال کا یہ پرچم اسلام کی عظیم روایات، شجاعت اور بہادری کی علامت ہے۔ یہ پرچم پاکستان کے استحکام کی علامت ہے۔ یہ پرچم محمد بن قاسم، صلاح الدین ایوبی، علی حیدر، امام حسین، سلطان محمد فاتح، محمود غزنوی کی بے خوف شمشیر اور طارق بن زیاد کا پرچم ہے۔ یہی پرچم ہے جو ہمیشہ کے لیے فتح و کامرانی کا پاسدار اور مسلمانوں کی عظیم روایات کا نشان ہے۔ یہی پرچم استقلال پاکستان کا پرچم ہے۔ اس پرچم پر موجود یہ ہلال تلوار ہے اور یہ ستارہ ایک شرارہ ہے جو کفر کو اپنی آگ میں جلا دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس پرچم کی حفاظت کریں اور اسے پوری دنیا میں سر بلند کریں۔ ہمارے اسلاف نے اس پرچم کو بڑی قربانیوں کے بعد حاصل کیا، لیکن اس پرچم کو لہرانے کے لیے ہمیں اپنے اندر وہی جذبہ ایمانی پیدا کرنے کی ضرورت ہے جو ہمارے اسلاف کا حادثہ تھا۔